تاجدار کرتے ہیں۔ آئے غافل کو کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں تو 4 چھوڑتے ہیں۔ برادران اسلام، آئیے ہمارا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الطب القلوب ودوائی وحفظ البدن وشفائها ونور الابصار والضیاء صلی علیہ السلام السلام علیکم حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، قرآن مقدس کے اندر آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے، یعنی روکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کی ریاست کرتا ہے، اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، وہ سمجھ لیجیے وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ گرامی، نماز افضل العبادات اور اہم الفرائض ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور فرضیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے ایک وقت کی بھی نماز قضا کرنے والا فاسق ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں جا بجا نماز کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں کثرت سے نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ 20 سے زائد مقامات پر نماز اور روزے کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ 65 سے زائد مقامات پر لفظ صلاۃ وارد ہوا ہے۔ 25 سے زائد مقامات پر صیغہ امر کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صراحتاً، اشارتاً، عنایتاً تقریباً 100 مقامات پر نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ 700 جگہ قرآن مقدس کے اندر 700 جگہ نماز کا بیان، نماز کا ذکر آیا ہے۔ کہیں فعل ماضی کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، تو کہیں فعل مضارع کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، تو کہیں اس میں فاعل کے ذریعے سے ذکر کیا جا رہا ہے، تو کہیں مصدر کے ذریعے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ فعل ماضی سے نماز کا ذکر کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، نماز قائم کرنے والے ایک ایسی کامیاب تجارت میں لگے ہوئے ہیں جس میں خسارے کا نام و نشان نہیں ہے، جس میں نقصان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس آیت نے یہ بتا دیا کہ جو نماز پڑھے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا اور جو صدقہ دے گا، چاہے ظاہری طور پر دے چاہے باطنی طور پر دے، وہ ایک بڑی کامیابی میں لگے ہوئے ہیں، ایک بڑی تجارت میں لگے ہوئے ہیں۔ فعل مضارع سے نماز کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3-4 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خدا کے متقین الذین
کہ اگر اللہ ہمیں عزت رہے، اگر آپ کو دولت دیا ہے، اگر آپ کو دولت دی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرو۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کیے، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیے تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ثابت ہوگی۔ اس میں بھائی کے ذریعے سے نماز کا ذکر کرتے ہوئے جو بچے بھوکے ہیں پیچھے پڑ جائیں۔ برادران اسلام، اس میں بھائی کے ذریعے نماز کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الحج کی آیت نمبر 56 کے اندر آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے انبیاء کی جانب نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی وحی بھیجی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہوگی، کہ نماز انبیاء کرام کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، اللہ ان کی طرف وحی بھیج رہا ہے، اللہ ان کی طرف پیغام بھیج رہا ہے کہ اے نبیوں تم بھی نماز پڑھو، تم بھی اللہ کی عبادت کرو، ان کے پاس بار بار وحی آ رہی ہے۔ دوسرے مقامات پر پھر سورۃ الحج کے اندر آتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ تواضع کرنے والے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جن کے دل ذکر الہی کے وقت کانپنے لگتے ہیں، جو درپیش مصیبتوں پر صبر سے کام لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی نماز کا ذکر، اس آیت میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں یقیناً وہ ایک منزل کو طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یقیناً وہ بہت اچھا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یقیناً قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ نماز پڑھیں۔ برادران اسلام، قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ کبھی ایک شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تو کبھی پوری جماعت مسلمین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تو کبھی ایک بڑا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تو کبھی پوری عورتیں یعنی جتنی عورتیں ہیں جن کو جماعت نسواں کہا جاتا ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نماز ادا کرو۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی طوبہ میں بلایا، اور طوبہ میں بلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے رب العزت نے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، لہذا میری بندگی کرو اور میری یاد میں نماز قائم کرو۔ اے موسیٰ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری، یعنی اے موسیٰ میں ہی رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی وہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، لہذا میری بندگی کرو۔ موسیٰ میری یاد میں نماز پڑھو، موسیٰ میری یاد کو قائم کرنے کے لیے نمازوں کو ادا کرو۔ کیا بلانا ہے؟ یہاں ایک شخص کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور یہیں تک محدود نہیں ہے،
اسی طریقے سے اور مزید آگے فرماتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اے اہل اطاعت نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اہل بیت کے اتحاد سے مخاطب کئی مقامات پر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر قرآن مقدس کے اندر آتا ہے۔ قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس میں عمل نہیں ہوتا۔ میں ہر ہفتے کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی مبلغ ہو، ہمارا کوئی بھی امام ہو، وہ نماز کی تلقین کرتا ہے، وہ نماز کے تعلق سے بتاتا ہے، وہ نماز کی فضیلت کو بتاتا ہے، وہ نماز کی اہمیت کو بتاتا ہے، تو اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنے سر پر اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دینا چاہیے۔ لیکن آپ سوچتے ہیں امام صاحب ہیں، ان کو تو مہینے کے مہینے نذرانہ دینا ہی ہے، وہ نماز پڑھاتے رہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ برادران اسلام، ایک نصیحت ہے، ایک تقریر نہیں ہے، تقریر جلسوں میں کی جاتی ہے، ایک نصیحت ہے، ایک دل کا ایک درد ہے۔ شاعر کہتا ہے دل کے پھولے چلو گے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ کر کے ہی چلانا۔ وہ اسلام کے اوپر جو آگ، اسلام کے اوپر جو آگ، اسلام کے اوپر جو حملہ، اسلام کے اوپر جو امید، اسلام کے اوپر جو پریشانیاں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم اور آپ ہی، کوئی اور نہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ جیسا گھر کے اندر 4 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، اگر ایک بھائی ماحول خراب کر دے تو گھر کا ماحول، گھر کا نیم سب بگڑ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس شخص کی وجہ سے، اس کے بھائی کی وجہ سے اس گھر کا ماحول خراب ہو گیا۔ اگر نہ اس نے گھر میں بدتمیزی کی ہوتی، نہ کسی نے لڑائی جھگڑا کیا ہوتا، تو یہ گھر برباد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اور آپ نے نمازوں کی پابندی کی ہوتی تو یہ گھر ویران نہیں ہوتا۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر آپ اسی طریقے سے زندگی گزارتے، اس طریقے سے آپ کو ایک حق ہے جو ہندوستان سمویدھان، ہندوستان کا قانون جو آپ کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتاتا ہے، اس کے مطابق آپ زندگی گزارتے۔ شریعت مصطفیٰ میں جو ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزارتے، قرآن نے جو پیغام دیا اس کے مطابق آپ زندگی گزارتے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ مسجد کو بنانے، سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پاپی پرانا تھا، برسوں میں نماز پڑھنا نہیں پرانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو مسئلے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں سے نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، گھر پر جانے کے بعد بڑے ادب سے بستر پہ لیٹتے ہو، بڑی سکون کی نیند گزارتے ہو، کہیں ایسی چل رہی ہے تو کہیں کولر کی نیند میں کوئی سو رہا ہے، کہیں پنکھے کی نیند میں کوئی سو رہا ہے، اور بڑے ادب کے دائرے میں رہ کر آرام کرتا ہے۔ اے میرے جنت کے نوجوانوں، آپ اندازہ کرو کہ اس گھر کو چھوڑ کر آپ کو اپنے گھر کی فکر ہے۔ اندازہ کرو کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو آپ نے گھر بنایا آپ کی رحمت نازل ہوئی، آپ اپنے گھر کی رضا کے لیے، آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اس کا خیال کرواتے ہو، کہیں چھٹی کرواتے ہو، کہیں کچھ نہ کچھ سوچتے ہو کہ گھر کی حفاظت ہوتی رہے، گھر کی سلامتی رہے۔ اپنے گھر کے بارے میں جب آپ اتنا سوچ سکتے ہو تو بتاؤ یہ گھر کی اللہ کا ہے، اس گھر کے بارے میں آپ نے کتنا سوچا، اس گھر کے لیے آپ نے کیا سوچا، اس گھر کے لیے آپ نے کیا کیا۔ یاد رکھنا یہ مسئلہ کہ مولانا یہ تقریب ہے، یہ صرف بیان کر دیتے ہیں، یہ لفاظی بول دیتے ہیں، لفاظی نہیں بولتے، یہ نصیحت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو آج اپنے گھر میں سوتے ہو، آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو، سو جاتے ہو، لیکن یہ مسجد کی دیواریں تاریخ یہ کہتی ہے آپ عالم تصور میں پہنچ جاؤ، اور عالم تصور میں پہنچنے کے بعد آپ مسجد کی دیواروں سے کان لگائیے، اور کان لگانے کے بعد آپ سنیے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مسجد کی طرح دیواریں یہ روتی ہیں، مسجد کی دیواریں روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اور مسجدوں کے جو مینار ہیں جہاں سے اذان جاتی ہے وہاں سے بھی آواز یہی آتی ہے کہ امت مسلمین
کے بعد یہ مسجد کی دیواریں بعد میں خداوندی میں یہی عرض کرتی ہے مولا اے میرے پروردگار اگر اس گھر کو اگر پیرا ہی رکھنا تھا مولا تو مجھے آباد کیوں کیا میرے رب اگر میرے مجھے پیرا ہی رکھنا تھا خالی رکھنا تھا تو اللہ اس گھر کو تُو نے تعمیر کیوں کروایا مولا اس گھر کو تُو نے بنایا اپنے بندے تُو نے بنایا مولا بندوں کو تُو نے پیدا کیا لیکن اس کے باوجود اللہ اس مسجد میں تیرے بندے حاضر نہیں ہوتے 24 گھنٹے اللہ تُو نے عطا کیا لیکن 1 گھنٹے تیری رضا کے لیے تیرے گھر کے لیے مولا یہ لوگ نہیں نکال پاتے یاد رکھنا آپ میدان محشر میں جب پہنچو گے تو آپ کے ساتھ آپ کا گھر نہیں جائے گا آپ کے ساتھ آپ کا گھر نہیں جائے گا اس وقت جب نے پوچھا کیا لائے ہو تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے تمہارے دامن میں کیا ہے تمہارے ہاتھوں میں تو ہاتھوں میں صرف گناہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا ہاتھوں میں خون کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا کون سا خون وہ خون جو غریبوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے جو تم نے روپیہ پیسہ کمایا ہے وہ خون جو تم نے بے ایمانی سے کسی کا 1 روپیہ کا نظر دیا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں خون بن جائے گا وہ گناہ جو تم نے ہاتھوں پھیر کیے ہیں وہ گناہ تمہارے ہاتھوں پر رکھے جائیں گے لیکن آپ نے اس گھر کی حفاظت کی میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنے گھر کی حفاظت مت کرو اپنے گھر کی بھی کرو لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کی بھی حفاظت کرو اللہ کے گھر کو بھی آباد رکھو اگر آپ نے اس گھر کو آباد رکھا تو تاریخ تیرے کے میدان محشر میں آپ پہنچو گے جب آپ کو حکم ہوگا کہ جہنم میں جانے کا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے گا جہنم میں وہاں آپ کا گھر نہیں پہنچے گا وہاں یہی مسجد اللہ کے بارے میں رو رو کے دعا کرے گی یہی عرض کرے گی میرے رب اور اس گھر کو جانے کا آرڈر ہوگا آپ کے گھر کو جانے کا آرڈر نہیں ہوگا لیکن اس گھر کو وہاں پہنچنے کا حکم ہوگا یہ گھر پہنچے گا جب یہ کہے گا مالک مولا اس کو بخش دے پروردگار عالم اس شخص کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دے اللہ اس شخص نے تیرے گھر کو آباد کیا ہے اللہ تیرے گھر کے لیے اپنے سر کو جھکایا ہے اللہ تیرے گھر کے لیے نہ تو اس نے راہ دی اور نہ دن دے گا سب روز تیری راہ میں یہ نکلا رہتا تھا رات و دن تیری عبادت میں مصروف رہتا تھا مولا یہ اپنا کام بھی کرتا تھا مولا رات میں آرام بھی کرتا تھا لیکن جو وقت نکلتا تھا تیری عبادت کے وقت مولا یہ عبادت بھی کرتا تھا تو یہی ایک گھر ہوگا قرآن مقدس کے اندر آتا ہے ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے دوسری جگہ قرآن کے اندر آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اے لوگوں نماز قائم کرو زکات ادا کرو وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو پھر دوسری جگہ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے عزیزان گرامی پھر قرآن کے اندر آتا ہے اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو جگہ جگہ نماز کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے جگہ جگہ نماز کے تعلق سے نصیحت کی جا رہی ہے آپ نے پھر اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نماز اور پابندی کرو اپنے ہاتھ میں کوئی نیکیاں نہیں ہے گناہ صبح سے لے کر شام تک گناہ ہوتا کرا کیا ہے اللہ نہ کرے کہ اس حالت میں موت آ جائے کوئی گناہ کر رہے ہو تو گناہ کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو بتا ہمارے آپ کے پاس کیا ہوگا اس حالت میں موت آ گئی جب کیا ہوگا اس لیے نمازوں کی پابندی کرو اور دوسری بات یہ کہ اتوار کے دن سے انشاءاللہ محلے میں تبلیغ کی جائے عصر کی نماز کے بعد سنڈے کے دن اتوار کے دن پورے محلے کے اندر گھر جا کر ان کے دروازوں پر جا کر ان کی بارگاہ میں ادباً گزارش کی جائے گی نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا نام لکھوائیں ابھی جمعہ کی نماز کے بعد نام لکھا جائے گا جو لوگ نام وہی لکھوائیں جو اتوار کے دن عصر کی نماز میں حاضر ہو سکے اور ہر گھر تبلیغ کر سکے اور ہر ہفتے انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد تبلیغ کی جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ نام لکھوائیں اور اللہ کی راہ کے لیے نکلیں اللہ کے راستے کے لیے نکلیں کیونکہ اگر آپ کی نصیحت سے اگر محلے کے اندر ایک شخص نے بھی نماز پڑھ لی تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو برابر ثواب ہوتا ہے آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آگی اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نام لکھوائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زیادہ لوگ ہوں گے نا وہ گھر گھر جائیں گے مجھے امید ہے
नमाज पढ़ें। और एक गुजारिश हो कि कुछ पंखे यहाँ रह गए हैं, 2-3-4 पंखे ऐसे हैं कि अभी तक नहीं रख पाए। आपसे फिर अदब गुजारिश करूँगा, पिछले महीने भी मैं पिछले हफ्ते भी मैं कहा था कि आपसे जिस तरह भी हो सके, अगर 1 रुपया भी आपके पास है तो 1 रुपया भी दें, लेकिन अल्लाह के घर के लिए जरूर दें, अल्लाह के घर के लिए जरूर दें। 1 रुपया भी इंशाअल्लाह आपका माल खैर में लगेगा, अच्छे काम में लगेगा, अल्लाह के रास्ते के लिए लगेगा। अल्लाह की बात में है इन बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज करने का तौफीक अता फरमाए, नमाज में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।